السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا۔ یمن میں ابرہہ نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک خوبصورت گرجا یعنی چرچ بنوایا تھا اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا کہ سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجا کا طواف کیا کریں۔ عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ ایک رات کسی نے موقع پا کر گرجا کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکے کے قریب پہنچا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ان کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرانے لگے۔ وہ پتھر جس پر گرتا اس کے بدن کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا۔ اس طرح سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔ اس میں سے بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہنچے۔ انہی میں ابرہہ بادشاہ بھی تھا۔ ان کے تمام اعضاء گل سڑ چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت نے مادی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ابرہہ کو تباہ کر دیا۔ اللہ کی قدرت۔ سمندر کی گہرائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصوں میں سمندر بنائے جن میں بہت سی مخلوق رہتی ہیں۔ ان میں بعض سمندر اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک اس کی گہرائی کا کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں پانی کا اس قدر بہاؤ رکھا ہے کہ جب اس کی گہرائی ناپنے کے لیے کوئی چیز وہاں پہنچائی جاتی ہے تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ پچک جاتی ہے اور سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ سمندر کے بے پناہ گہرے پانی پر اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ اذان سن کر نماز کے لیے نہ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رشتے ناتوں کا حق ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری عرش سے چمٹ کر فریاد کرتا ہے، اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ جھوٹی قسم کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کے ذریعے دوسرے کا مال ہڑپ لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ دنیا کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، سوائے اللہ کے ذکر اور اس چیز کے جو اس کے قریب ہو، اور عالم اور طالب علم۔ آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم کفر پر قائم رہے تو اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ کو کیسے لگی؟ آپ خود بھی سنیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور چلتے چلتے ایک بار اور آپ سے پرخلوص درخواست ہے کہ آپ اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔